لہٰذا آ رہا ہے اور گزر رہا ہے، مگر اس عید الاضحیٰ کا مقصد اور اس عید الاضحیٰ کے لیے ہم اور آپ خصوصی طور پر ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اصل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی سچی محبت، اس کے لیے اپنا جان مال اپنے آل اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ تو آج ہم اور آپ بھی اس بات کی نیت ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم بھی اللہ کے دین پر دل و جان سے قربان ہو، نبی کی سنت و شریعت پر ہمیں چلنے والے بنے، اپنے خواہشات کی قربانی دیں، تو انشاءاللہ یقیناً ہمیں اس عید الاضحیٰ کی قربانی کا ثواب اور اجر عظیم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں جو گوشت اور اللہ کے ہاں خون وہ نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف تقویٰ ہی پہنچتا ہے، یعنی ہماری نیت اور ہمارے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا دھیان رکھتے ہوئے ہم اور آپ اس عید الاضحیٰ کو ادا کرنا چاہیے۔ عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھنا چاہیے، اچھا غسل کریں، سنت کے مطابق اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پیدل چلیں، خاص طور پر تکبیر پڑھتے ہوئے چلیں، جاتے ہوئے ایک راستے سے گزریں، آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں۔ قربانی یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ قربانی کا جس جانور کا ایک قطرہ خون کا نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ ہمارے گناہ کو، سارے گناہ کا اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس عید الاضحیٰ کو اجتماعی طور پر، جہاں تک ہو سکے اجتماعی طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ہم سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام حضرات فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بتاؤ بھائی کہ یہاں سے نکلنے کے لیے کیا وقت طے کیا؟